بعض فقہی مسالک کے نزدیک غائبانہ نماز جنازہ ادا کرنا درست نہیں ہے، جبکہ ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے ہاں حسب ضرورت یا جب بھی وقت ہو، کوئی مناسبت ہو تو غائبانہ نماز جنازہ ادا کی جاتی ہے۔ تو قرآن حدیث کی روشنی میں یا سنت کی روشنی میں اس کی سند کہاں سے ملتی ہے؟ بات یہ ہے کہ امت میں جنازہ غائب کے بارے میں کئی قسم کے خیالات پائے جاتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ نماز جنازہ غائب ادا کرنا یہ درست نہیں ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ نماز جنازہ غائب ادا کرنا درست ہے، مگر ایسے شخص کے لیے جس کا بڑا کوئی اہم مقام ہو اپنی خدمت دین کے لحاظ سے، تو اگر نمایاں دینی خدمات رکھنے والا فوت ہو جائے تو اس کی نماز جنازہ غائب پڑھی جا سکتی ہے۔ بعض لوگ اس خیال کے قائل ہیں کہ نمایاں دینی خدمات کا ہونا ضروری نہیں، جو بھی مسلمان فوت ہو گیا ہم اس کے جنازے میں شریک نہیں ہو سکے تو اس کی نماز جنازہ غائب ادا کی جا سکتی ہے، کیونکہ نماز جنازہ یہ تو ایک دعا ہے میت کے لیے، تو جس انسان کی نماز جنازہ حاضر میں ہم شریک نہیں ہو سکے اسے اپنی دعا سے کیوں محروم کریں؟ یہ درست بات ہے کہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر وہ صحابی جو فوت ہو گیا اس کی نماز جنازہ میں شرکت نہیں کی۔ اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہیں سفر میں ہیں اور مدینہ میں کسی صحابی کی وفات ہوئی تو اور آپ اس کے نماز جنازہ حاضر میں شریک نہیں تھے تو ہر فوت ہونے والے صحابی کی نماز جنازہ غائب آپ نے نہیں پڑھی، یا آپ مدینہ میں تھے مگر مدینہ کی مضافاتی آبادیوں میں کسی صحابی کی وفات ہوئی اور اس کی تدفین ہو گئی، یا مدینہ سے باہر کے علاقے میں کسی کی وفات ہوئی تو آپ نے ہر فوت ہونے والے کی نماز جنازہ غائب ادا نہیں کی۔ یہاں تک تو بات درست ہے، مگر بعض خوش نصیبوں کی آپ نے نماز جنازہ غائب ادا کی ہے۔ مثلا بخاری شریف میں لکھا ہے کہ نجاشی جو حبشہ کا بادشاہ تھا، جب اس کی وفات ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی وفات کی خبر دی۔ اس کی وفات کی خبر سن کر آپ نے اپنے صحابہ کو اکٹھا کیا اور انہیں نجاشی کی وفات کی خبر دی۔ پھر آپ آگے ہوئے اور صحابہ نے آپ کے پیچھے صفیں بنائیں اور آپ نے 4 تکبیرات کہہ کر نجاشی کی نماز جنازہ ادا کی۔ اس حدیث کو نماز جنازہ غائب کے بارے میں جتنے بھی مسالک ہیں سارے کے سارے درست تسلیم کرتے ہیں۔ جو نماز جنازہ غائب کے عام مومنین کے لیے جائز ہونے کے قائل نہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی خصوصیت تھی کہ آپ نے نماز جنازہ غائب پڑھی، یہ ہمارے لیے نہیں ہے کہ ہم بھی دوسروں کی نماز جنازہ غائب پڑھیں۔ تو ان کی یہ بات درست نہیں، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اکیلے ہی اس کی نماز جنازہ غائب نہیں پڑھی، بلکہ صحابہ جس قدر بھی اس اعلان پہ جمع ہو سکے ان تمام صحابہ نے آپ کے ساتھ مل کر نجاشی کی نماز جنازہ غائب پڑھائی۔ اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس حدیث سے یہ پتہ چلا کہ نجاشی جیسا کوئی نمایاں دینی خدمات کرنے والا انسان اگر فوت ہو جائے تو اس کی نماز جنازہ غائب ادا کی جا سکتی ہے۔
کہتے ہیں کہ جب مکہ معظمہ سے حبشہ کی طرف صحابہ ہجرت کر کے تشریف لے گئے تو نجاشی جو حبشہ کا بادشاہ تھا اس نے صحابہ کی بڑی دلداری کی، ان مہاجرین کو پناہ دی، ان کی حفاظت کی، ان کی جان و مال عزت کا خیال رکھا، تو اس نمایاں دینی خدمات کی بنا پر آپ نے اس کی نماز جنازہ غائب پڑھی۔ چنانچہ وہ یہ استدلال کرتے ہیں کہ اگر کوئی ایسا انسان فوت ہو جس کی بڑی نمایاں دینی خدمات ہوں تو جو لوگ اس کی نماز جنازہ حاضر میں شریک نہیں ہو سکے وہ اپنے اپنے مقام پہ اس کی نماز جنازہ غائب پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے پتہ چلتا ہے کہ آپ نے بعض اور خوش نصیبوں کی بھی نماز جنازہ غائب پڑھائی۔ مثلا بخاری شریف میں ایک مثال ہے کہ غزوہ احد میں جو صحابہ شہید ہوئے تھے ان کی تدفین کے 8 سال بعد حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور جنگ احد کے شہداء کی نماز جنازہ غائب آپ نے پڑھائی۔ اب ہر جنگ کے شہداء کی نماز جنازہ غائب آپ نے نہیں پڑھائی، مگر جنگ احد کے شہداء کی نماز جنازہ غائب پڑھائی، اور پڑھائی بھی ان کی وفات، ان کی شہادت کے 8 سال بعد۔ اسی طرح بخاری شریف میں لکھا ہے کہ حضرت ام سعد کی وفات کے موقع پہ آپ وہاں پہ موجود نہیں تھے اور آپ کی عدم موجودگی میں ان کی نماز جنازہ پڑھا کر ان کو دفن کر دیا گیا۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سعد کی نماز جنازہ غائب پڑھائی۔ اسی طرح ایک اور خاتون تھی جو مسجد نبوی کی بڑی باقاعدگی کے ساتھ جھاڑو کے ذریعے صفائی کیا کرتی تھی۔ جب اس کی وفات ہوئی تو اہل محلہ نے، رشتہ داروں نے اس کی نماز جنازہ پڑھ کے اس کو دفن کر دیا۔ کئی دن کے بعد آپ نے دریافت فرمایا کہ فلاں خاتون کا کیا حال ہے؟ وہ بڑی محبت سے، پیار سے، خلوص کے ساتھ مسجد کی صفائی کیا کرتی تھی۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ وہ تو فوت ہو گئی۔ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے تم لوگوں نے اس کی وفات کی اطلاع کیوں نہ دی؟ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ رات کا وقت تھا اور حالات اچھے نہیں ہیں، اس لیے ہم نے آپ کی حفاظت کی خاطر، آپ کو تکلیف سے بچانے کی خاطر ہم نے خود ہی اس کی نماز جنازہ پڑھ کے اس کو دفن کر دیا تھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے اس کی قبر پہ لے چلو۔ آپ اس کی قبر پہ تشریف لے گئے اور وہاں جا کے اس کی نماز جنازہ غائب پڑھائی۔ اب یہ مثالیں ہیں۔ بے شک فقہا نے بعد میں آپس میں اختلاف کیا کہ نماز جنازہ پڑھنی جائز ہے یا نہیں ہے، یا کس کی پڑھنی ہے کس کی نہیں پڑھنی، لیکن صحابہ میں سے کسی صحابے کا کوئی ایسا قول مجھے نہیں مل سکا جس میں نماز جنازہ غائب کے عدم جواز کا اس نے تذکرہ کیا ہو۔ جو امت میں اختلافات ہیں دینی مسائل کے بارے میں، ان اختلافات کا فیصلہ کرنے کے لیے حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش گوئی فرمائی کہ میری امت میں مسیح آئے گا جو حکمن عدلن، وہ امت کے دینی اختلافات کا فیصلہ کرنے آئے گا۔ یہ اختلافی مسئلہ کہ نماز جنازہ غائب پڑھنی جائز ہے یا ناجائز ہے، اس کا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فیصلہ فرمایا۔ صحابہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے پیچھے سینکڑوں مرتبہ نماز جنازہ حاضر اور نماز جنازہ غائب پڑھی ہے۔ ہمارے امام حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ، حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی نصر العزیز کا بھی یہی طریق ہے کہ جب آپ کو
کسی فوت ہونے والے کے لواحقین کی طرف سے اس کے نماز جنازہ غائب کی ادائیگی کی درخواست پیش ہوتی ہے تو آپ اس درخواست کو یہاں مرکز پہ بھیجواتے ہیں۔ مرکز سے اس فوت ہونے والے کے بارے میں تحقیق کر کے حضور کی خدمت میں رپورٹ کی جاتی ہے، اس کی دینی خدمات کا تذکرہ کیا جاتا ہے، اور اگر اس کی دینی خدمات نمایاں ہوں تو اس کی نماز جنازہ غائب کی سفارش کی جاتی ہے۔ کیونکہ اگر ہر فوت ہونے والے احمدی کی نماز جنازہ غائب حضور پڑھانی شروع کر دیں تو دنیا میں ہر سو جماعت کے افراد پائے جاتے ہیں، تو اتنی کثرت کے ساتھ نماز جنازہ غائب ہوگی پھر حضور کے لیے دیگر دینی خدمات کے لیے وقت نکالنا وہ مشکل ہو جائے گا۔ تو اس ساری گزارش کا خلاصہ یہ ہے کہ نماز جنازہ غائب پڑھنی جائز ہے۔ کل صاحب آپ نے تفصیل سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے ان کے وقت میں پیش آنے والے صحابہ کی وفات کے واقعات کے حوالے سے یا دیگر بعض اہم شخصیات کے نماز جنازہ ادا کیے جانے کے حوالے سے پوری طرح اس مسئلے کی وضاحت فرما دی ہے، اور امت میں جیسے کہ سوال کرتے ہوئے خاک صاحب نے عرض کیا تھا کہ بعض فقہی مسالک کے نزدیک یہ جائز نہیں، تو اس کا بھی بہترین صورت میں حل، اور جس کے علاوہ کہ اور کوئی حل ممکن ہی نہیں کہ ایک ایسی اتھارٹی آئے کہ جو سب پر بالا ہو، جس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ علم اور یہ وحی اور الہام جو ہے جس کو حاصل ہو، اور وہ پھر فیصلہ کر سکے کہ اس اختلاف کی صورت میں سب سے بہتر طریق جو ہے وہ کیا ہے، تو وہ مسیح موعود علیہ السلام نے فیصلہ فرما دیا ہے۔